بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی ایک جلیل القدر پیغمبر، عظیم الشان پیغمبر حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے واقعہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہاران کے بیٹے تھے۔ ہاران اور آزر یہ دونوں بھائی تھے۔ اس میں یوں ہوتا ایک نبی کے ہوتے ہوئے دوسرے قوم میں دوسرا نبی بھی بنتا۔ تو لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پیغمبر ہوا، اور یہ سدوم امورہ علاقے میں یہ اس قوم کا نہیں تھا، لیکن وہاں سے شادی بھی ہوئی۔ انہوں نے رشتے تو دے، لیکن دین نہیں مانا، بات نہیں مانا۔ مجھے یاد ہے، مجھے یہاں لوگ کہتے ہیں مجھ سے آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا یہ تقریر، یہ بیان، یہ روزانہ، اس سے ہم پریشان ہیں۔ مجھے تو پتہ ہے صاحب، پریشانی کا بڑا وجہ تو یہ ہے، ہم نے کسی کو کیا نقصان دیا؟ ہم یہی تو حقائق بیان کرتے ہیں، اور ڈنکے کے چوٹ میں بیان کرتے ہیں، بغیر کسی لالچ کے بیان کرتے ہیں، بغیر کسی لے دے کے بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح لوط علیہ السلام کو انہوں نے رشتے بھی دی، لیکن مانا نہیں، دین کی باتوں کو نہیں مانا۔ ان کا بیوی نے بھی نہیں مانا۔ 2 بچیاں تھے، انہوں نے ایمان لائی۔ تو لوط علیہ السلام کے قوم میں ایک بہت بڑا برائی تھا، جو کہ بیان کرنے سے بھی ہمیں شرم آتی ہے، اور وہ بے حیائی، لواطت، لونڈا بازی آپ سمجھ لو، مرد مرد کے ساتھ آنا۔ تو اللہ نے اس برائی کو روکا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو فرمایا إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم آتے ہو کلا ایسا بے حیائی جس کی خباثت، جس کی بے حیائی روز روشن کی طرح ہے، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، نہیں سبقت کیا کسی ایک نے بھی جہان والوں میں تم سے پہلے۔ تم سے پہلے تو کسی نے یہ برائی نہیں کیا، ہاں شرک ہوا، نافرمانیاں ہوئے، لیکن یہ گندا فعل کسی نے نہیں کیا۔ وہ کیا ہے؟ قرآن نے واضح الفاظ میں بتایا۔ اب جب اللہ بتائے تو ہم خاموش کیسے ہو جائیں؟ فرمایا أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم آتے ہو مرد مرد پر، شرم نہیں آتی؟ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، جو راستے اللہ نے دیے ان کو توڑ دیتے ہو۔ وہ تو بیویاں ہیں، اللہ نے تمہارے خواہش کے لیے، شہوت کو پورا کرنے کے لیے بیویاں دی، تمہیں حیا نہیں آتی؟ بیویوں کو چھوڑ کر غلط راستے پہ آتے ہو۔ یہ انتہائی بہت برا عمل ہے۔ اس کے علاوہ بھی وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، یہ آتے تھے یہ برائیوں میں بھری مجلس، مجمع عام میں، کوئی حیا کوئی شرم نہیں، ایسے بیکار کام۔ اس کے علاوہ بھی برائیاں،
یہ ڈاکے بھی ڈالتے تھے، یہ ڈاکے بھی ڈالتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ کبوتر باز بھی تھے۔ ایک ہے کبوتروں کا پالنا، کبوتروں کا پالنا یہ تو صحیح ہے، جائز ہے، کبوتر پال سکتا ہے، لیکن کبوتروں کا لڑانا، یہ کبوتر بازی ہے، یا اس طرح اڑانا گھروں میں بے پردگی ہوتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھو نا، معاشرے میں چھوٹے برائی نہ ہو تو بڑے برائیاں نہیں ہوتی ہیں۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، لوگوں نے بھی اپنا جگہ چھوڑ دیا ہے، برائی اور بے حیائی اتنا عام ہے کہ ایک باحیا اگر راستے میں جائے اس کو بھی آنکھیں بند کرنا پڑتا ہے۔ پرانے زمانے میں گھروں کا، شرم کا بہت حیا کیا جاتا، اور اسی طرح یہ ہاتھ کی انگلیوں کو کھچکھچانا، یہ بھی اس قوم کا عمل ہے۔ پھر ہاتھ اور پاؤں پہ مہندی لگانا، یہ جو مہندی لگاتے ہیں ہاتھ کے انگلیوں پہ، پاؤں پہ، مرد، عورتوں کے لیے تو سنت ہے، مرد کو لگانا یہ اس قوم کا وتیرہ ہے، گویا کہ یہ ناجائز ہے۔ اور اس طرح سیٹی بجانا یہ بھی ناجائز ہے۔ اس طرح راستے میں بیٹھ کر کنکریاں لگانا، ہاتھ سے چھوٹے پتھر لگانا، کسی کے آنکھ میں لگے، کسی کے دانت میں لگے، یہ تو ایذائے مسلم ہے۔ لیکن آج تو شرم کا ڈوب بننے کا مقام ہے کہ چھوٹے کنکری کیا بڑا لگا لیتے ہیں، پرواہ تک نہیں ہوتا۔ تو یہ معاشرے کے اندر جو ہے ایسے چھوٹے برائیوں سے بڑے برائیاں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سارے تقریر کی، سارے برائیوں سے پردہ چاک کیا، قوم کو سمجھایا، پھر کیا اس قوم نے پھولوں کے ہار دیے؟ نہیں بابا، نہیں، انہوں نے مارا، گھسیٹا، مزاح کیا۔ فما کان جواب قومہ، نہیں تھا جواب قوم کا، الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، مگر یہ کہ انہوں نے کہا لاؤ اللہ کے عذاب کو، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو لاؤ نا۔ ہم نے تو آپ کو نہیں مانا، نہ ہم نے اپنے گناہ چھوڑنا ہے، نہ ہم نے اللہ کا نافرمانی چھوڑنا ہے، ہم آپ کو نہیں مانتے۔ آپ جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو، ہمیں عذاب منظور ہے، عذاب لے آؤ۔ اللہ رحم فرمائے، گناہ یوں بیکار چیز ہے تو پھر انسان کا دل ایسا کالا بن جاتا ہے۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان كنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے۔ قال رب انصرنی، لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ اب اس قوم کو عذاب نے آنا ہے، فرمایا اے میرا رب، اے میرا رب، میری مدد فرما، میری مدد فرما، عذاب نے آنا ہے، آپ نے مارنا ہے، میری مدد فرما۔ علی القوم المفسدین، فسادی قوموں پر، جو فساد کرنے والے ہیں ان پر میری مدد فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا مدد فرمایا اور نبی کو نجات دیا، پورے کے پورے قوم ہلاک اور تباہ ہوا۔ اب ان کی ہلاکت، ان کی تباہی اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے، ان تمام بیماریوں سے جن کا تذکرہ اللہ نے اپنے کلام میں کیا، حدیث میں کیا، نبی کے فرمان میں کیا، فقہا نے کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے ہمارے سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک اور صالح بنائے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔
دینداروں کے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ یا اللہ، آپ اپنی غصے میں، آپ اپنی عذاب میں ہمیں ہلاک نہ فرمانا۔ یا اللہ، ہمیں اپنی گرفت سے بچا۔ اللہ، ہم نے آپ کے پکڑوں کو دیکھا، آپ نے جن کو پکڑا تو آپ کا پکڑ بہت سخت ہے۔ یا اللہ، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما۔ یقیناً ہمیں آپ کے عذاب سے ڈر ہے۔ یا اللہ تعالیٰ، آپ ہمیں معاف فرما، پر آپ کی رحمتوں سے ہم پر امید ہیں، آپ کی رحمتیں بہت ہیں۔ اللہ، ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو ہدایت عطا فرما۔ معاشرے کے اندر ہمیں برائیوں سے بچا، برے ماحول سے بچا، گندے سوچ اور برے سوچوں سے بچا۔ اچھا سوچ، اچھا ماحول ہم سب کو نصیب فرما، آمین۔